اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعد از حمد و ثنا لائق ست تعظیم و تکریم معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی پی پی 15 کے زیر اہتمام تربیتی ورکر کنونشن چوڑ چوک راولپنڈی میں انعقاد پذیر ہے۔ کافی دیر سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ میں خطابات کے سلسلے کو بلا تاخیر آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت میری مراد محترم جناب فیصل حسن خان صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی منصب نبی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے قائدین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے قیمتی وقت دیا ہمیں اور ہمارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ رمضان چشتی صاحب، محترم شفیق قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ وقت دیا۔ آج کنونشن کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، تربیتی کنونشن۔ ہم نے اپنی ورکنگ باڈیز کو کال کی تھی پی پی 15 اور 61 کے حوالے سے، جو ہماری ٹیمیں کام کر رہی تھی، ان سے درخواست کی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت کے انویسٹمنٹ کرنی ہے ہمارے ساتھ۔ میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ سب میرے لیے بڑے وی آئی پی لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشراوری کی ہے، مجھے عزت دی ہے، میری ٹیم کو عزت دی ہے، اس علاقے کو عزت دی ہے۔ آپ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، بہت خاص نام ہیں۔ خاص طور پہ لیاقت صاحب قاسم آباد سے آئے ہیں، چوڑ چوک سے ہماری ٹیمیں آئی ہیں، چشتی آباد سے جو ٹیمیں آئی ہیں، گولڈا مور سے جو ہمارے ساتھی آئے ہیں، نصیر آباد سے، قاسم آباد سے، برٹش ہوم سے جو ہمارے ساتھی آئے ہیں، اس پورے علاقے سے، خاص طور پہ حفظ آباد سے، سلیمان آباد سے، سلطان آباد سے، کلیام آباد سے، ویسٹیج سے، لوکو شیڈ سے، صدر سے جو ہمارے ساتھی ہیں، پیپل کالونی سے جو آئے ہیں، چوڑ چوک سے، بہت سارے ایسے نام ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، دلی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں تشریف لا کے اپنے اس بھائی کو عزت بخشی ہے۔ 3-4 نکتے ہیں جن پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کنونشن کا مقصد ہوتا ہے آپ نے رائے دینی ہوتی ہے، آپ لوگوں سے رائے لینی ہوتی ہے۔ تو میں کچھ اپنی رائے دوں گا، کچھ آپ لوگوں سے سجیشن میں نے آلریڈی لی ہوئی ہیں، اب بعد میں بھی آپ لوگوں سے مشورے ہوتے رہیں گے۔ کنونشن کے حوالے سے ایک تو میرے لیے میری زندگی میں پہلا تجربہ، آپ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو 1-2 الیکشنوں میں ورکنگ کر چکے ہیں، کچھ میری طرح نئے ہیں، تو پالیسیز ہم اپنے قائدین سے لیتے رہتے ہیں، جن میں سب سے اہم چیز پولنگ ایجنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ٹیمیں ہوتی ہیں تشکیل دی جاتی ہیں، پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے انفارمیشنز ہوتی ہیں جہاں ہمارے لوگ تعینات کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کو ہمیں ان چیزوں میں پروموٹ کرنا ہوگا، آپ لوگ ساتھ دیں گے، اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ مد نظر
رکھنا ہے آپ لوگوں نے. جہاں جہاں ہمارے ساتھی قریب رہتے ہیں, جو لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں, آپ لوگوں نے ان سے بھی درخواست کرنی ہے کہ آپ لوگ ان معاملات میں ہمارا ساتھ دیں, اس کو ریڈ کریں. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ تربیتی کیمپ کرتے رہیں گے, اور آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کرنی ہے. اس حوالے سے سیاسی نقطہ حوالے سے کچھ میں باتیں کرنا چاہوں گا اپنے علاقہ کے مسائل سے, جو اکثر میں کرتا رہتا ہوں. سب سے پہلے اپنے میں چوڑڑپال کا, جہاں میں خود رہتا ہوں, یہاں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں اکثر میں کرتا ہوں. جب سے سیاسی مہم کا آغاز کیا ہے تو میں نے جتنی بھی وارڈوں میں پنڈی میں 61 میں ضلع راولپنڈی میں ہر جگہ گھوم کے آیا ہوں. میں نے اس کا تصویری سروے بھی کروایا ہے. یہاں جو بنیادی مسائل ہیں, اکثر ہم کہتے ہیں بہت ہی بنیادی مسائل قبرستانوں کے ہیں جن کا ہم شکار ہیں, اور ہم اس کے اوپر توجہ بھی دے نہیں پاتے. میں بڑا زور دیتا ہوں چیزوں کے اوپر. ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایک قبر کی ضرورت پڑے گی, ہمیں آخرکار ایک قبر کی ضرورت پڑے گی. آج ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ہم اتنی بڑی سوسائٹی میں رہنے والے مسلمان اپنے لیے قبرستان کی جگہ نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. آج 35 سال ہو گئے, ہمارے پاس کوئی کسی نے قبرستان کے لیے کوئی ایکسٹرا جگہ نہیں دی ہے, کوئی ایکسٹرا جگہ نہیں دی ہے. کہیں سے کسی نے, پہلے لوگ تحفے طائف کر دیا کرتے تھے, وہ اپنی قبریں سیدھی کر لیا کرتے تھے کہ یار یہ 4 کنال, یہ 20 کنال جو ہے میں قبرستان کے لیے وقف کروں گا, یہ مسجد کے لیے دوں گا. تو ایسے لوگ تو اب دیکھنے میں کیا سننے میں بھی نہیں ملتے ہیں. تو اتنے مسائل, میں ان چیزوں سے بڑا پریشان ہوتا ہوں. اسکولوں کے مسائل ہمارے, ایک بچیوں کا اسکول ہے CB اسکول ہمارے چڑ چوک میں اکثر آپ لوگوں سے ذکر کرتا ہوں. بہت سارے لوگ اب ایسے ہیں جن تک میری بات نہیں پہنچی ہے. میں چھوٹا سا تھا جس ٹائم میں اسکول کے بارے میں سنتا تھا. آج میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بچیوں کا اسکول ہے FG کا یہاں پر ہمارے وارڈ 2 میں؟ وارڈ 2 کے لیے کوئی ڈسپنسری بنائی گئی ہے؟ میں تو اپنی چھوٹی سی وارڈ کی بات کر رہا ہوں. 61 کے حوالے سے مجھے بتایا جائے کہ 35 سال میں کس نے کوئی ڈسپنسری بنائی ہے؟ ہمیں کوئی گورنمنٹ کا کالج دیا ہے یہاں پر کسی نے؟ کوئی گورنمنٹ کا اسکول بنا کے دیا, چلو پرائمری تک بنا کے دیو. تو میرا سوال ہے, جو 35 سال سے سب پارٹیوں نے حکومت کی, سب کو موقع کس نے دیے؟ ہم لوگوں نے دیے ہیں. ہم عام لوگ ہیں. فیصل خان کوئی خاص آدمی نہیں ہے, آپ میں سے اٹھ کے آیا ایک آدمی ہے. آپ لوگوں نے آگے کیا ہے, آپ لوگوں نے آگے کیا, آپ لوگوں نے چلنا ہے ہمارے ساتھ. یہ سوال میرے جائز ہیں کہ ناجائز ہیں کہ ہمارے بچے جنہیں ہم اسکولوں کو بھی اتنے مسائل ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں بہت سارے ایک ادارے کی حالت نہیں پڑتی ہے یار کہ ہمارے بچوں کو اسکول میں بھرتی کر لو. ہمارے بچوں کے نمبر کم آ جائے تو یار ان کے پڑھنے کا حق نہیں ہے کیا ان معاشرے سے بے دخل کر دیا جائے؟ کیا آپ ان کے حالات ریڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے گھروں میں دیکھتے ہیں وہ نظام کیسے چلا رہے ہیں؟ وہ بچوں کو ٹائم کیوں نہیں دے پاتے؟ معاشرہ ایک جیسا نہیں ہے. ایک کلاس میں پڑھنے والوں میں سے ایک ہی بچہ فرسٹ آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے. عزت دیں, اس کو پروموٹ کریں, لیکن باقی بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں. ہر بچہ لائق ہوتا ہے, اس کی فیلڈ ہوتی ہے, ٹیچر کا کام ہوتے ہیں. ٹیچنگ والے شعبے میں بھی ہم بڑے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نہ تو ہمارے ٹیچروں کی عزت رہی ہے, نہ والدین کے حقوق کے بارے میں بہت کمزوری آ رہی ہے. بنیادی طور پہ گھروں میں سسٹم ایسا کر دیا ہے کہ ہر بندہ اپنے پیٹ کے فکر میں ہے. تو وہ کیسے جائے قبرستانوں کے لیے جگہ کیسے ڈھونڈے گا؟ پھر آپ جائے قبرستانوں میں 25,000 50,000 کا ایک قبر کا ریٹ ملتا ہے. یہ میں آپ سے کھلی بات کر رہا ہوں. آپ میں سے ہم سب کو یہ مسئلے مسائل ہیں. ہم سب کو بچوں کے داخلے کے لیے جو لوگ پیسے مانگتے ہیں, بجلی کے بل ٹھیک کرا جانا ہو, لوگ پیسے مانگتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو, لوگوں نے رشوت کو آسان نام دے دیا ہے. مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہے. ادارے تو عوام کے مائی باپ ہوتے ہیں, پالنے والے ہوتے ہیں. ریاست کا کام ہے عوام کو بچوں کی طرح پالنا, ان کی کیئر کرنا. یہاں تو الٹا سسٹم ہے, ہمیں اداروں کو پالنا پڑ رہا ہے, ہمیں ان سرمایہ داروں کو جگیرداروں کو پالنا پڑ رہا ہے.
ہم یہ لڑائی کیسے لڑیں گے؟ ہمارے پاس اس کا حل ہے. آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ سب سے کہتا ہوں، میری آپ سے ایک عرض ہے کہ جس ٹائم تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے یہ اچیومنٹس ہم نہیں کر سکتے. آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم یہ اچیومنٹ نہیں کر سکتے. آپ مجھے جتا بھی دینا، 5 سال میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ اچیومنٹ میرے لیے بہت مشکل ہے. میری آپ سے ایک درخواست ہے، مجھے خالی کرسی تک مت پہنچائے، میرے ساتھ 5 سال کھڑے ہو کے ڈیوٹی کریں. میں اس مجمع میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ڈیوٹی کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہم ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا. تو یہ مسائل جو قبرستانوں کے ہیں، اس کے مسائل ہم نے ڈھونڈ کے رکھے ہیں، انشاءاللہ وہ سروے ہم سامنے لائیں گے. چوڑل پال کے لیے جگہ موجود ہے، ادارے بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 35 سال ہمارے پولیٹیشنز نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے اس چیز کا. میں نے اداروں سے سوال کیا، ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا یہ پولیٹیشنز آپ کے پاس نہیں آئے؟ انہوں نے ہمارے لیے قبرستانوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، انہوں نے ہمارے اسکولوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، انہوں نے ہمارے کالجوں کی ڈیمانڈ نہیں کی. تو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 35 سال گزر گئے، ایک بھی ایسا بندہ نہیں گزرا ان اداروں نے مجھے کہا ہے کہ جنہوں نے ہم سے کہا ہوگا یار ہمیں اسکولوں کے لیے جگہ دے دیں، ہم اسکول بنا جاتے، فنڈ ایشو کر دیں. بلکہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہمیں آتے ہیں اسکولوں کے نام پہ فنڈ کھاتے ہیں، کالجوں کے نام پہ فنڈ کھاتے ہیں، ڈسپینسریوں کے نام پہ فنڈ کھاتے ہیں. سب سے بڑا المیہ ہمارے علاقے کا، اس حلقے کا اسپتال نہیں ہے، ڈسپینسریاں نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کینٹ میں رہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں پنڈی کینٹ کے رہنے والے لوگ ہیں کیسی سہولتوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. تو آپ بتاتے ہوں گے ان کو ہمارے پاس کیا سہولتیں ہیں کہ ایک دفنانے کے لیے قبر بھی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ مجھے ایک قبر کے لیے الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے، بخدا میں ایسی سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا. میں آپ سے کہتا ہوں جاگے، اس وقت یہ جاگنے کا ٹائم ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائیں. آپ کو تو شاید جگہ مل جائے، مجھے شاید جگہ مل جائے، ہمارے بچوں کو کون جگہ دے گا؟ اس کے اوپر سٹینڈ لیں آپ لوگ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. سوچیں رات کو، آپ اس کے اوپر تھنکنگ کریں کہ کیا کریں گے ہم، ہمارے بچے کیا کریں گے. اللہ توکل کرنا ہے، لیکن اس نے کیا کوشش کرو. آپ کا یہ بھائی اس میدان عمل میں آیا ہے اس بنیاد کے اوپر. میرے پاس کوئی فارغ فنڈنگ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کالا پیسہ نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. لوگ میرے سوال کرتے ہیں آتے ہو جتنا پیسہ چاہیے. میرے پاس حوصلہ ہے، میرے پاس میرے والدین کی اجازت ہے، میرے اساتذہ کی اجازت ہے میرے پاس. میں اللہ توکل ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے توکل پہ آیا ہوں. اس نے میرے برم رکھے، اس نے میرے پہ فضل فرمایا ہے. تو آپ میرے ساتھ اس توکل پہ چلیں. اس توکل پہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ چاہیے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اس مشن پہ. کیا اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد ہے؟ یہ ہم سب کا ذاتی مفاد ہے، ہمارے مشترکہ مفادات ہیں. ہمیں اپنے آپ پہ غیرت کھانی پڑے گی. 10 سال سے بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے جو آپ کو معلوم ہے. ہر جگہ پہ ہمارے مسائل ہیں، گلیاں نالیاں بن جاتی ہیں. ہر سال نئی حکومت آتی ہے، گلیاں بھی بناتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے امیدوار کو فنڈ کھانے کا. کیونکہ میں بھی امیدوار ہوں تو میں آپ کو صاف وہ بتاتا ہوں، جہاں یہ ضروری ہے وہاں ہم ضرور بنائیں گے، لیکن میرے سے گلیوں اور سڑکوں کی سیاست نہ کروائیں. میں اسکول بناؤں گا، اسپتالوں کے لیے کوشش کروں گا، ڈسپینسریوں کے لیے کوشش کروں گا، اپنے مرنے کی جگہ ڈھونڈیں گے، قبرستان بنائیں گے. یہ مسئلے اہم ہیں بہت ہمارے لیے. پانی کے مسئلے حل کریں گے. مجھے ٹوکسو کے حوالے سے، حفظ آباد کے حوالے سے وہاں بہت سارے پانی کے پرابلم ہیں. کنور مل میں کافی جگہ پہ یہ پرابلم ہے، یہاں پانی صاف پانی نہیں پہنچ پاتا. خیر ٹوکسو میں، حفظ آباد، کلیم آباد میں تو بہت ساری ایسی جگہ یہاں پانی پہنچ ہی نہیں پاتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کا، جب پنڈی کی سیاست میں سنتا ہوں اپنے بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، میں نے اپنے والد صاحب کا دور کام دیکھا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے بزرگوں کے ساتھ ٹائم بھی گزارا، ان کی خدمت بھی دیکھی ہے. یہاں 3 ٹیوب ویل بنائے گئے تھے ڈیمو کے آنے سے پہلے، جن کا پانی ہمارے پورے پنڈی کے حصے میں دیا جاتا تھا. پنڈی لانے کا کریڈٹ میں اپنے والد صاحب کو دیتا ہوں، آپ لوگوں کو سن کے، کیونکہ سارا پنڈی کا پانی لایا ہی انہوں نے یہاں پر.
پھر خانپور کا پانی آیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا. انہوں نے اپنے ماں باپ کی دعائیں کمائی ہیں. میں اپنی والدہ کی دعائیں لے کر آیا ہوں. آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، اپنے والدین کی دعائیں ضرور لیا کریں کہ وہی دعائیں دنیا میں بھی نمائندگی کرتی ہیں، آخرت کی نمائندگی کا بھی سبب بنیں گی، آپ سب کا اور میرا بھی. تو یہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اکثر میں اپنی قیادت سے بھی کرتا رہتا ہوں. وہ بہت تعاون فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم آپ کے سر پہ ہیں. بلکہ پرسوں بھی شفیق قادری صاحب نے شفقت فرمائی. یہاں میں نے اس خصوصی طور پہ دعوت دی کہ آپ آئیں، جگہ دیکھیں، ہمیں کو گائیڈ لائن دیں. تو اس حوالے سے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جب ہم کوئی درخواست پیش کرتے ہیں، آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، ہمیں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا جب تک اس عاجز آدمی کی سانس میں سانس ہے. میں اپنے علاقے کے حوالے سے اپنے قائدین خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکر گزار بھی ہوں، اور آئندہ بھی آپ لوگوں سے توقع رکھتا ہوں. آپ لوگوں سے شاہ صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، سعد بھائی تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے لوگ بڑی ہی مشکل سے یہ ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر محلے سے، ہر وارڈ سے ان لوگوں نے قبروں کے مسائل کا مجھے خود بتایا ہے. پپل کالونی میں، ٹینچ میں، ڈالی موری میں، اقبال منڈی، صدر، جدھر جدھر ہمارا 61 BP15 کے یہاں نمائندے بیٹھے جنہوں نے مجھے بتایا ہے. ہم نے سب کے لیے جگہ دیکھ کے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالی میں اپنی قائدین کی قیادت میں اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. پوری کوشش کروں گا، ایک عام آدمی ہوں، ایک عام سا انسان ہوں آپ کی طرح، لیکن میری کوشش آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کوشش میں آپ کی کوشش ہوگی، کیونکہ ہم سب کی کوششیں مل کے ہی ہمیں کامیاب کریں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، ہمارے والدین کے صدقے، ہمارے بزرگوں کے صدقے، ہمارے اسلاف کے صدقے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس مشن کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے یقین ہے جب آپ لوگ اپنے اپنے واپس ٹھکانوں پہ پہنچیں گے تو اس پیغام کو پہنچائیں گے کہ یار ہمارے مسائل ان لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں، وسائل انہوں نے ڈھونڈ کے رکھے ہیں، بس ہم میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے ضروری بات، جیسے ہمارے قائد محترم سعد العزیز صاحب اس ٹائم سیلاب زدگان کے درمیان موجود ہے، میں اس حوالے سے اپنے قائد کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی بریک بینی سے پورے ملک میں اس طبقے کو نظر رکھا ہوا ہے کہ جہاں مظلوم موجود ہیں وہ پہنچتے ہیں. اور قائد کی نشانی یہی ہوتی ہے. مجھے اس شخص کو قائد کہنے میں بڑا فخر ہے کہ جو سیلاب پانیوں کے بیچ میں گھس کے ان کی خدمت کر رہا ہے. اتنا فنڈ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ان کے پاس بھی کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے، کوئی کالا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. آپ جیسے اور میرے جیسے بھائی اپنی آدھی روٹی میں سے آدھی روٹی نکال کے دے رہے ہیں. ہم یہاں پر بھی ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب سے جو ہمارے لوگ متاثر ہوئے، ہمارے ساتھی، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے جو وہاں پانیوں میں شہید ہو گئے ہیں، جو اس ٹائم تکلیف میں ہے، ہم ان کے لیے کیمپ لگائیں گے. آدھی روٹی تو دے سکتے ہیں یار، اپنی آدھی روٹی میں سے آدھی روٹی ضرور دیں گے. آپ لوگ اس مشن میں بھرپور شرکت کریں. آپ سے ہم یہ نہیں کہتے آپ لاکھوں دیں، ہزاروں دیں، آدھی روٹی میں سے آدھی روٹی نکال کے ضرور دیں. خیر ایک وقت کی آدھی روٹی کھا لیں گے، لیکن ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں گے. اس مشن میں ہم اپنے قائد کے شانہ بشانہ ہیں، جو کر سکتے ہیں ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرے لیے بھی دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو.